جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے واقع دو عالم کا بھی وفادار نہیں ہے۔ اب بلا تقریر خطیب دل پذیر حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گا کہ مولانا تشریف لائیں اور ہمارے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد کرو مہربانی تم اہل زمین پر میں نے اس لیے ترنم شروع کیا ہے کہ آپ ترنم سے سبحان اللہ کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یا بسلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى انتہائی قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام
عالم بعمل خطیب دل پذیر جناب حضرت مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب دعوت برکاتہم، قابل ذی وقار بزرگوں، دوستوں، کمالیہ کے غیور باشعور مسلمان بھائیوں، مجھ سے قبل عزیزم جناب حضرت مولانا معاویہ صاحب قائد ملت اسلامیہ، جناب حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، برادرین جناب قاری محمد حنیف شاہد صاحب اپنے اپنے حسین خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ ایک تو یہ صورت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، افتتاحی پروگرام ہے، تقریب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے۔ میں نے بیٹھے ہوئے یہ اندازہ کیا کہ جن حضرات نے سادہ انداز میں گفتگو کی ہے اس وقت تو کسی نے سبحان اللہ نہیں کی، اور جب شاہد صاحب ترنم سے کچھ پڑھتے تھے تو سبحان اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ تجربہ میں بھی کر کے دیکھ لوں۔ تو باہر کیف میں وقت تو انشاءاللہ زیادہ نہیں لوں گا، جو چند منٹ ہیں انہی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے یقیناً آپ سب حضرات کو اس سے دلی خوشی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خوشی ہے نا دلی؟ تو جن حضرات کو دلی خوشی ہے ادارے کے قیام کی وہ ذرا قریب قریب ہو جائیں۔ آجائیں ماشاءاللہ۔ تھوڑی ہمت کر لیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے تو آپ کیا کہیں؟ بولے ذرا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب کی نیت سے، اور بات سمجھ میں آئے تو پھر کہیں۔ اور یہ جو دونوں باتیں ہیں نا یہ محبت سے کرنی ہے، محبت سے، پریشانی کے حال میں نہیں کہ جی فلاں کہہ رہا ہے تو اب ہمیں کرنی پڑے گی، ایسے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ اور محبت ہی جو ہے اسی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ جو کہنا چاہتا ہوں کہیں وہ نہ رہ جائے۔ وقت تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ماشاءاللہ ادارہ ایجوکیشن ویلفیئر سینٹر جو کہ ادارہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی زیر نگرانی ہے، اس کے قیام پر میں اپنے فاضل بھائی محبی مخلصی جناب حافظ عبدالحمید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر عمل علم میں برکت فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ ان کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بھی مبارک کے مستحق ہیں اور آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ توجہ رہے، اب اللہ کی شان دیکھیں حضرت کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا اس کام کے لیے۔ اللہ نے حافظ صاحب کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، تو یہ خوش نصیب ہوئے۔ تو انہوں نے اس نیک کام کا انتخاب کیا کمالیے کے لیے، تو آپ خوش نصیب ہوئے۔ جس طرح حضرت لدھیانوی صاحب فرما رہے تھے کہ کسی اور جگہ پہ بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ شیڈول اللہ کا ہے، یہ ترتیب اللہ پاک کہ انہوں نے حافظ صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی۔ میں سن 2000 میں پہلی مرتبہ UK کے وزٹ پہ گیا تھا،
وہی سے پہلی ملاقات حافظ صاحب سے میری لندن میں ہوئی، تو آگے تک ہماری ملاقات کا سلسلہ جو ہے بڑا۔ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اللہ مجھے 1000 بار معاف فرمائے، کسی کی خوشامد نہ ہو جائے، کہ حافظ صاحب کو میں نے UK میں دیکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 24 گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے وہاں پہ وقف کر رکھا۔ وہاں لوگ اتنے بزی ہیں کہ کسی کے پاس سلام لینے کا وقت نہیں، اور شاید کسی کے پاس سلام کا جواب دینے کا بھی وقت نہ ہو۔ کسی کو بندہ فون کرے نا تو کچھ ایسے بھی ہیں جواب کہ جو فون پہ ہی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں حضرت ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے ان پہ کہ اللہ پاک نے انہیں منتخب کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی کبھی دین کے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں جی، کبھی کوئی کتاب شائع ہو رہی ہے، کبھی حج و عمرہ کے جناب والے چارٹ شائع ہو رہے ہیں، کبھی نماز کے طریقے کے چارٹ جو ہے وہ شائع ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو، بندہ کام کرنا چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کام لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ جب ابرہا گیا تھا نا مکے پہ حملہ کرنے، بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، تو اہل مکہ ڈر کے بھاگ گئے، تو اللہ نے وہ کام ابابیلوں سے لے لیا۔ میں کہتا ہوں اپنے شرح صدر کی بنیاد پہ کہ اگر مکے والے ڈٹ جاتے تو اللہ وہ کام انہی سے لے لیتا، لیکن جب مکے والے ڈر کے بھاگے تو اللہ نے کہا تم چھپ کے دیکھتے رہو، یہ تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں، اتنا سا کام تو میں چڑیوں سے لے لیتا ہوں۔ تو یہ اب اللہ کی کری ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس نیک کام کے لیے حضرت حافظ صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ میں اس نیک کام، میں چونکہ الحمدللہ انہیں وہاں دیکھتا بھی ہوں، ہم جاتے ہیں، ہمارے بھی بہت خدمت کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اور مکمل ٹائم جو ہے یہ ہمیں دیتے ہیں۔ اور آج انہوں نے جو یہاں پہ اس نیک کام کی بنیاد رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے پہلو اپنی بارگاہ میں خصوصی قبولیت سے نوازے۔ میرے معجزہ نہیں، جب میں یہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ باہر لکھا ہوا تھا بے سہارا بچیوں کے لیے۔ کیا پاکستان میں بچیوں کو سہارا کوئی نہیں دیتا؟ پاکستان میں بھی ایسے لوگ تو ہیں جو غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، بچوں کو بھی سہارا دیتے ہیں، بچیوں کو بھی سہارا دیتے
قیامت کے دن اللہ اللہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، رات کو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا بتاؤ بھی کیسی گزری؟ کہنے لگے جی کیا بتائیں، میں جب قبر میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا ناگ اژدہا مجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو میں قبر کے کونے میں سمٹ کے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان نمودار ہوا جس کا چہرہ چوندوی کے چاند جیسا تھا، اس نے آج اس بلا کو مجھ سے دفع کیا اور میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ تو میں نے بڑے ممنونانہ لہجے میں مشکور ہو کے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس سانپ سے مجھے بچا لیا ہے، آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو وہ کہنے لگا جی اچھا آپ مجھے نہیں جانتے؟ جی میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا بھی میں آپ کی سورۃ الکہف ہوں جس کی تلاوت آپ ہر جمعے کو کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اصل سہارا تو قرآن کا سہارا ہے۔ نہیں کیوں کہنا چاہوں گا، آج دنیا میں ایسے سہارے والے لوگ سہارا دینے والے موجود ہیں جو دشمن کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جسم کو بھی سہارا دے گا، روح کو بھی سہارا، جو نظریے کو سہارا دے گا، جو عقیدے کو سہارا دے گا۔ کون سا سہارا؟ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی سر لگا لوں۔ کیوں جی یوں کہتا ہوں، پنجابی میں نہیں، حافظ صاحب کہتے تھے انگلینڈ والی تقریر، یہ کمالیہ ہے، انگلینڈ نہیں ہے۔ ادھر انگلینڈ والی بات ہے، کمالیہ والی بات ہوگی، توجہ رہے۔ اللہ اللہ، کون سا سہارا؟ یہ پتہ ہے کون سا سہارا ہے؟ یہ قرآن کا سہارا، قرآن کی تعلیم کا سہارا، یہ حدیث کا سہارا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کے لبوں کے پھول ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان اقدس سے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ سہارا ہے کہ جو کلام الہی ہے اور تمہیں سلام ہو کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے تمہارے لبوں کا انتخاب کیا، تمہارے ہونٹوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت کیا کہا خوب، یہ وہ سہارا ہے۔ ایک شعر اس سے پہلے لیتا ہوں پھر اس شعر پہ آتا ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اور میری دولت ہے فتح نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوتا ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ وہ انشاءاللہ یہ ادارہ وہ سہارا فراہم کرے گا جو سہارا ہر کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ سہارا شرک کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ سہارا بدعات و رسومات کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ سہارا ہے جو اللہ کے قرآن کی بنیاد پہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی بنیاد پہ۔ میرے معزز سامعین، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور کیا کہتے آتے ہیں؟ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کب کبھی لگ رہی ہے۔ اچھا آئے تو آ کے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی آپ کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا ہے۔ اب اگر میری مائیں بہنیں کہیں سن رہی ہوں، حضرت جی یہ ادارہ ان خطوط پہ کام کرے گا، یہ ادارے کی بچیاں انشاءاللہ وہ زبان بولے گی
लुत्फ नहीं होता जो बीवी के सहारे में होता। बीवी एक बारी कह दे ना कर्मा लिया तगड़ा हो मैं तेरे नाल ईमान नाल ठाठा ते जो जांदे ये गल आके मैंने तेरा अगे ही पता तू इन्ने जो गई बोलो अगर घर तो औरत बीवी बोल के कवे सारा जान भी तेन छे तो मैं तेरे नाल कर्मा लिया फिक्र ना कर गम ना कर मेरे आका बैठे ने अल्लाह ते अम्मी खदीजा कहदियां ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो फिक्रमंद ना हो तवज्जो कीजिए अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। अब उसकी दलील क्या है? दलील क्या है? आपको ज़ाया नहीं करेगा क्यों कि आप बेसहारा को सहारा देते हैं। वो नबियों में रहमत करने वाला मुरादे गरीबों की बरसाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला फकीरों का मलिका ज़ईफ़ों का यतीमों का वाली गुलामों का मौला। और कुरान मजीद भी इशारा करके क्या कहता है? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अरे ओ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी की ताबेदारी करो। अब जी मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपने वो काम शुरू किया है जो हुजूर की इत्तिबा में है और हुजूर की इत्तिबा वो किया है जिससे बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लग नहीं जाता बल्कि अल्लाह का महबूब भी बन जाता। तो जो अल्लाह का महबूब बने क्या हमें भी उसे अपना महबूब समझना चाहिए या नहीं? मैं इन्हीं अल्फाज से इजाजत चाहता हूँ दीनी मसरत और दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हजरत हाफिज साहब के इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाए और जो नेक काम इन्होंने शुरू किया है अल्लाह उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।